اب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے نکل چکے ہیں. دو ایک چیزیں چھوٹی چھوٹی عرض کر دوں، وقت گزرتا جا رہا ہے، بقیہ انشاءاللہ کل. دور سے محسوس ہوا کچھ تو کسی نے کہا لگتا ہے کھجور کا پیڑ ہے، اسی کتاب میں پوری داستان ہے. تو کسی نے کہا کہ ادھر سے تو ہم گزرے ہیں، کبھی یہاں پیڑ ویڑ تو دکھائی نہیں دیا. اب اس کو لوگوں نے جو غور سے دیکھا دور تھا کچھ، تو کہنے لگے نہیں بھائی یہ پیڑ ویڑ نہیں، یہ تو بڑھ رہے ہیں آگے، یہ نیزے کی انیاں لگ رہی ہیں جو ہے وہ. اور قریب آئے تو پتہ چلا کہ 1000 فارس، 1000 سوار حر ابن یزید ریاحی کی سرکردگی میں چلا آ رہا ہے. مگر اتفاق امر یہاں پہچانے انسان امام حسین کو کہ امام حسین کیا تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور امام حسین نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ جو آ رہی ہے فوج یزید کا فوجی ہے، یزید کی فوج ہے. حر ابن یزید ریاحی یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے، 1000 فوج کا سالار تھا. اور جب قریب پہنچے ہیں یہ لوگ، او ہو یہ تو لشکر ہے. اور لشکر کا عالم یہ ہے، پہچانے انسان آج 4 محرم ہے، فرات سے خیمے ہٹائے گئے ہیں، آج پیاس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. دیکھیے خود حسین نے کیا کیا اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پیاسا ہے پورا لشکر. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پہلے خود پیے گا، اگر پانی کم ہونے لگے گا تو جانور کے مقابلے میں انسان خود پیے گا. جب انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اسی فوج کا ایک سپاہی امام حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ میری تو حالت یہ تھی کہ پیاس کے مارے مجھ کو دکھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ مشق نہیں پکڑ میں آ رہی تھی. امام حسین نے مجھ کو لٹا کے اپنے زانوں پر اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام نے مجھے پانی پلایا ہے. تو جب انسانوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کی پیاس بعد میں شروع ہوگی نا جانوروں سے، تو جانوروں کا کیا حال ہوگا. لیکن واہ رے میرا مولا، اے فرزند فاطمہ، ساری کائنات آپ کے صدقے ہو جائے میرے مولا. فرماتے ہیں مشق کے دہانے کھول دیے جائیں، جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک جانور سیراب نہ ہو جائیں. اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اندازہ ہے، جنہوں نے دیکھا ہوگا جانوروں کو پانی پیتے ہوئے ان کو اندازہ ہے کہ جانور کبھی ایک بار پانی نہیں پیتا، کچھ دیر منہ ڈالے گا پانی میں، پھر باہر نکالتا ہے، سانس لیتا، پھر دوبارہ ڈالتا ہے. شاید امام کا اشارہ ہوگی، یہ مت سوچو ہم پردیس میں ہیں، ہمارے پاس پانی جو ہے وہ مختصر ہے یا لمیٹڈ مقدار میں ہے، ایک بار جانور منہ اٹھا لے تو تم برتن ہٹا کے دوسرے جانور کے پاس چلو جان بچ گئی. نہیں، جب تک سیراب نہ ہو جائے. جو مولا اتنا مہربان ہے جانوروں کے ساتھ، اللہ کیوں نہ روئیں ہم اس کی پیاس پر. بتائیے انصاف کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے کہ جو انسان جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال کرے، اس انسان کو 3 دن کا پیاسا بھوکا شہید کیا جائے. اگر انسان کے اندر ذرہ برابر ضمیر ہے تو اس انسان پر روئے گا نہیں روئے گا. جانوروں کے سامنے سے برتن نہ ہٹائے جائیں اس وقت تک جب تک سیراب نہ ہو جائے. یہاں تک کہ پورے لشکر کو یہ سوچے بغیر کہ ہمارا کیا ہوگا، آگے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، 1000 کو پانی پلا دیا، یا جان میں جان آگے، وہی تو مین چیز تھی. اتنے میں نماز کا وقت آیا. اسی کتاب میں ہے روایت. امام نے کہا کہ ہم لوگ اپنی پڑھیں گے، تم اپنی پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ پڑھیں گے. نماز جماعت کی ہوئی. حر اور حر کے لشکر نے بھی امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی. نماز وغیرہ ہو گئی، ابھی تک معاملہ خراب نہیں ہوا ہے. اب امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہوئے، چل پڑے. یہی دیکھیے عقلی اعتبار سے آپ دیکھیے، عقیدت سے ہٹ کے امام حسین علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے. صرف 10 یہاں مرتے، 20 وہاں مرتے، 50 آگے جا کے مرتے، 200 اور آگے جا کے. کچھ نہیں کر سکتے تھے. امام حسین کو روکنے کی ان کے اندر دم تھا. اور اگر کہیں اس وقت عباس
کو اشارہ کر دیتے، 1 گھنٹے کا کام تھا، آدھے گھنٹے کا، 1000 آدمی ختم تھے. لیکن اللہ اکبر، سب کو پانی پلایا. لیکن ادھر جب پانی پی چکے تو الٹا لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا. ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آج، فاطمہ کا احترام، حضرت زہرا کی عزت انسان کا بیڑا پار کروا سکتی ہے. اور یہ اسی واقعے سے سمجھ میں آتا ہے. یزید کی فوج میں تو بہت سے لوگ تھے نا، گنتی کے لوگ ادھر سے پلٹ کے ادھر آئے ہیں، جس میں حر بھی ہیں. سوال یہ کہ حر ہی کیوں آئے؟ اس کا واحد جواب ہے، جب اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام کو جلال آئے گا نہیں آئے گا، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ابھی میں نے پانی پلایا، میں ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جس آدمی کے اندر اتنی جرأت ہے کہ حسین کا گھوڑا پکڑ سکتا ہے، ادھر نہیں ادھر چلیے جہاں ہم کہہ رہے ہیں، جب اتنی جرأت دکھلا سکتا ہے تو وہ امام حسین کے اس جملے کا جواب نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. لیکن جو تاریخ نے لکھا ہے یہی ہے کہ حسین، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ شاید یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا احساس تھا کہ جس نے حر کو نجات عطا کر دی. امام حسین علیہ السلام آ گئے. اب وہ انشاءاللہ کربلا کا ورود خدا نے توفیق دی تو کل عرض کروں گا تھوڑا سا. کربلا پہنچ گئے. 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم خیام حسینی ہٹا دیے گئے. پیاس کا غلبہ شروع ہو گیا. شب عاشور آتے آتے پیاس اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ اچانک کوئی فوجی تھا جو حر کو واچ کر رہا تھا. اچانک وہ آیا، کہنے لگا، حر، ہم سے اگر کوئی بات کرتا تو ہم تمہارا نام لیتے بہادری میں. یہ کیا دیکھ رہے ہیں تم کو؟ تم عجیب سے لگ رہے ہو اس وقت، گھبرائے سے، ٹینشن میں ہو. حر نے کہا، میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. دیکھیے، بسا اوقات لفظی جواب اتنا کارگر نہیں ہوتا جتنا عملی جواب ہوتا ہے. اس نے کہا، آؤ تم کو بتاؤں. لیکن نکلا دھیرے دھیرے اتنی دور چلا گیا جہاں سے خیموں کی آواز سنی جا سکے. کہا، کان لگاؤ. اچھا، رات کے سناٹے میں یوں بھی آواز آئے گی؟ کان لگاؤ. کہاں، یہ تو بچے رو رہے ہیں، پیاس پیاس چلا رہے ہیں. حر نے کہا، جانتے ہو، ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر سوچتے تڑپتے گزر گئی. صبح ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے گھوڑے کو لے کے چلا تاکہ فوجی یہ سمجھیں کہ جا رہا ہے ادھر گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فرات کے کنارے. اور جیسے ہی تھوڑا فاصلہ ہوا، ایڑ لگائی، اس پار چلا گیا امام حسین کی طرف. بعض روایتوں میں یہ 4 لوگ تھے: حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام. جیسے ہی آگے بڑھے، دیکھیے، توبہ بے شک ہے لیکن حر کی طرح کوئی کرے تاب. رک گیا. بیٹا، جی بابا، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھ پہ پٹی باندھ دے، میں حسین کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں. 4 قدم چلے کہ اتنے میں بیٹے نے کہا، اللہ اکبر. حر نے کہا، بیٹا، تکبیر اچھی چیز ہے لیکن ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے، اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا، اس لیے کہ فرزند حسین علی اکبر میرے استقبال کو آ رہا ہے. پھر کہتا، اللہ اکبر، اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ سردار لشکر ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں. پھر کہتا، اللہ اکبر، اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہتا، بنفس نفیس حضرت حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں. اے بیٹا، جب حسین قریب آ جائیں تو مجھے اشارہ کر دینا. مولا قریب پہنچے. حر کے بیٹے نے اشارہ کیا. حر نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا. حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے. امام نے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، فرمایا، ان تبت تاب اللہ علیک، بے شک توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. 2 منٹ ایک مثال دے دوں، کیا ہے میرا مولا؟ اللہ اکبر. فرض کیجئے مثال کے طور پر میرے خاندان میں کوئی میرا بھائی ہے، میرے چچا ہیں مثلا، کمزور ہیں بیچارے،
میں نے جتنا ہو سکا ان کو ستایا، ان کی زمین ہڑپ لی، ان کی جائیداد ہڑپ لی، ان کا بیٹا مر گیا میری وجہ سے، لکھنؤ کا مکان بک گیا ان کی میری وجہ سے، یہاں تک کہ میں بھی بوڑھا ہوا، وہ اور بوڑھے ہوئے۔ ایک دن مجھ کو خوف خدا طاری ہوا، میں نے کچھ لوگوں کو لگایا کہ جاؤ ذرا چچا سے بات کرو، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ معاف کرے گا کوئی؟ لیکن بہرحال کچھ لوگ گئے، ہاتھ پیر جوڑا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بلا لو۔ اب جو درمیان میں وہ آیا، کہتا مولانا تیار تو ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات سن لیجئے، آپ کی وجہ سے ان کا جوان بیٹا مر گیا، آپ کی وجہ سے ان کا لکھنؤ والا مکان بک گیا، آپ کی وجہ سے ان کی جائیداد بک گئی، اگر کچھ کہتے ہیں تو بولیے گا مت، اور اب میں پہنچوں۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ آدمی مجھ کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اگر وہ کہہ دیں مولانا تمہاری وجہ سے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، میں کچھ بول سکتا ہوں سوائے سے کہ جی غلطی ہو گئی معاف کر، یہی نا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کو اتنا حق نہیں تھا جب ہو رہا ہے کہنے کا؟ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں تھے، مشکیزوں کو سینوں سے لگائے تاکہ کچھ سکون مل جائے۔ کیا جب ہر آئے ہیں تو امام حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے ہر سے، ہر ہم معاف تو کر دیں گے، لیکن جاؤ ذرا خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو؟ کیا امام حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے معاف تو کر دوں گا، جھولے میں اصغر کا حال دیکھ لو؟ کیا امام حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے معاف تو کر دوں گا، سکینہ کی حالت دیکھ لے؟ آج تک کسی کتاب میں پڑھا، کسی ذاکر سے سنا کہ ایک بار بھی میرے مولا نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو؟ بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے، جب ہر آئے ہیں لے کے بیٹھ گئے، قربان جاؤں میرے مولا آپ پر، فرماتے ہر بہت شرمندہ ہے۔ کیوں؟ کہ تو ایسے وقت آیا ہے کہ میں تیری کوئی میزبانی نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ہر تڑپ گئے، کہتے مولا میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، اجازت دے دو مولا، میں جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے دیتا ہے تاکہ باپ کو سرخرو کر دے۔ بیٹا کھڑا ہو گیا، کہ میں جاؤں گا۔ ہر کا بیٹا میدان میں گیا، ہر حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں کہ اچانک تڑپ کے ہر کھڑے، اولاد ہے نا، تڑپ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا کہاں ہر؟ کہ مولا بیٹے نے پکارا، جا رہا ہے۔ میرا مولا کتنا کریم ہے، فرماتے ہیں ہر کیا غضب کرتے ہو، کہیں جوان بیٹے کی میت پر بوڑھا باپ جاتا ہے؟ بیٹھو میں جاتا ہوں۔ اتنا کریم مولا، لیکن جب اس کے جوان بیٹے کی منزل آئی تو کوئی نہیں ہے جو حسین سے کہہ دے میں لاتا ہوں۔ اللہ اکبر! 18 سال کا کڑیل جوان، 57 سال کا بوڑھا باپ کس طریقے سے لے کے آئے ہیں اکبر کی لاش کو۔ بعض کہتے ہیں کہ وزن کو تقسیم کرنے کے لیے امام نے طریقہ یہ نکالا، اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، زمین پر پیر خط دیتا جا رہا ہے، اس کے باوجود چند قدم چلتے تھے رکھ دیتے تھے، چلتے تھے رکھ دیتے تھے، آخر کار پکارا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش لے جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مظلوم امام کی عزا کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، خدا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔